بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے حروف۔ اگر میں آپ کو انگلش میں بتاؤں لیٹرز آف قرآن، اسی ٹاپک کے اوپر آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں الف سے لے کے یا تک، ان کو ہم نام دیتے ہیں حروف تہجی کا۔ حروف تہجی کہتے ہیں قرآن پاک کے حروف کو الف سے لے کے یا تک۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں نا، ان کو پھر آگے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک میں جن کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے، ان کو ہم بولتے ہیں حروف متشابہ۔ حروف متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے حروف جن کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے، چاہے نقطے ملتے ہوں یا پھر نہ ملتے ہوں، شکل ملنی چاہیے۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں با اور تا، ان کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح دال اور ذال، ان کی شکل بھی آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو قرآن پاک میں جو حروف ہیں جن کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہے، ان کو ہم بولتے ہیں حروف متشابہ۔ متشابہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے یا ایک جیسے۔ ٹھیک ہے، تقریباً ایک جیسے۔ نقطے اوپر ہیں نیچے ہیں، یہ اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، بس شکل آپس میں ملنی چاہیے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ حروف متشابہ کا آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآن پاک میں ایسے حروف جن کی شکل آپس میں نہیں ملتی جلتی، شکلیں آپس میں جن کی نہیں ملتی، ان کو ہم بولتے ہیں حروف غیر متشابہ۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، بغیر یا پھر سوائے۔ ایسے حروف جن کی شکل آپس میں نہیں ملتی جلتی، ان کو حروف غیر متشابہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں با، جیم، لام اور واؤ، ان کی شکل آپس میں ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف شکل ہے با، جیم، لام اور واؤ کی۔ ایسے حروف قرآن پاک میں جن کی شکل آپس میں ملتی جلتی نہیں ہو، ان کو ہم بولتے ہیں حروف غیر متشابہ۔ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ایک دوسرے سے جن کی آوازیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مخارج کی بات ہی میں کر رہا، آوازیں تھوڑی بہت ملتی جلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور مکمل طور پر چاہے مخرج نہیں بھی ملتا، کیونکہ کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کا مخرج مکمل طور پہ ملتا ہو۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت مخرج ملتا ہو یا تھوڑی بہت آواز ملتی جلتی ہو، اس کو ہم بولتے ہیں حروف قریب الصوت۔ صوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ قریب کا مطلب ہوتا ہے نزدیک یا پاس، یعنی کہ آوازیں نزدیک نزدیک ہوں، پاس پاس ہوں، ملتی جلتی ہوں، ان کو ہم بولتے ہیں حروف قریب الصوت۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں تا اور تو، ان کی آواز ملتی جلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ہے پھر فوراً جو ہے وہ موٹا ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں فا ہے، سین ہے، سواد ہے، ان کی آوازیں بھی ملتی جلتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو حروف جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں نا، ان کو ہم بولتے ہیں حروف قریب الصوت۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآن پاک میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی نہیں ہوتی، جو آواز کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں حروف بعید الصوت۔ بعید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دور۔ صوت مطلب آواز، بعید الصوت مطلب آواز دور دور تک، مطلب دور دور تک کوئی آواز نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، جن کی آوازیں بہت مختلف ہوتی ہیں، دور دور تک کوئی آواز نہیں ملتی۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، یہاں پہ دیکھیں سواد، لام اور جیم، ان کی آوازیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، مکمل طور پر مختلف آواز ہے سواد کی، لام کی اور جیم کی۔ تو قرآن پاک میں ایسے حروف جن کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، ملتی جلتی نہیں ہوتی، ان کو حروف بعید الصوت کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ تو آپ بھی یہ دیکھا کریں قرآن پاک کے حوالے سے
کسی قسم کا بھی اگر کوئی ٹاپک ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی SMS کیا کریں، انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔